جب سلطان محمود نے ہندوستان کو فتح کر لیا تو وہ جس شہر میں بھی داخل ہوتا تھا وہاں کے بت خانوں کو تباہ و برباد کر دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ سومناتھ کے بت قدے تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا ایک بت خانے کے اندر ہوا میں بغیر کسی سہارے کے معلق ہے۔ اس بت کا شمار شہر کے سب سے بڑے بتوں میں ہوتا تھا۔ سلطان محمود سومناتھ کے اس بت کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور عین ممکن تھا بہت سے لوگ اس بت کو معلق دیکھ کر بہک جائیں اور ان کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہو۔ بالآخر سلطان محمود نے اپنے دانشوروں کو اس سلسلے میں تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ دانشوروں نے بتایا بت پرستوں نے اس عمارت کے چاروں طرف مقناطیس لگا رکھے ہیں، اور کیونکہ یہ بت لوہے کا ہے اور بالکل بیچ میں رکھا گیا ہے، لہٰذا چاروں طرف سے مقناطیسی قوت نے لوہے کے اس بت کو کھینچ کر فضا میں معلق کیا ہوا ہے۔ اگر آپ ہماری اس بات کی تصدیق چاہتے ہیں تو بت خانے کی ایک سمت کو توڑنے کا حکم دیجیے، بت خود بخود نیچے گر جائے گا اور حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بادشاہ نے بت خانے کی ایک سمت کو توڑنے کا حکم دیا اور پھر اچانک بت گر پڑا۔ سپاہیوں نے چاہا کہ اس بت کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں، لیکن بڑے بڑے پجاری سامنے آ کر کہنے لگے، ہم آپ کو اس لشکر کے اخراجات کے لیے بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ اس بت کو نہ توڑیں۔ سلطان محمود کے بعض وزیروں نے اس امر سے اتفاق کرتے ہوئے مشورہ دیا، رقم لے لیجئے، بت توڑنے سے کیا فائدہ، یہ لوگ دوبارہ بت بنا لیں گے، رقم لے لیجئے، اس میں لشکر اسلام کا فائدہ ہے۔ سلطان محمود نے اپنی خداداد صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں اس بت کو ضرور توڑوں گا، کیونکہ اگر میں نے بت لے لی اور بت نہ توڑا تو لوگ کہیں گے سلطان محمود بت شکن نہیں بلکہ بت فروش تھا۔ مختصر یہ کہ اس نے سومناتھ کے اس بت کو توڑنے کا حکم صادر کر دیا، اور جب اس بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر ہیرے جوہرات بھرے ہوئے تھے، اور جتنی رقم وہ پجاری اس بت کو نہ توڑنے کے عوض دینا چاہتے تھے، اس کے مقابلے میں یہ ہیرے جوہرات کہیں گنا زیادہ تھے۔